بسم الله الرحمن الرحيم. جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى. وتطلب نفس له طاعة، ويبلغ سعد إلى منتهى. فؤاد شغوف. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. معزز سامعین اکرام، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کی زندگی ہے، یہ پوری دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات میں ایک بات لکھی ہے کہ حضرت فرماتے تھے، انسان پوری زندگی میں 2 مرتبہ دھوکہ کھاتا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ دھوکہ کھاتا ہے۔ یہ 2 دھوکے ایسے ہیں کہ اس میں سے ایک دھوکہ تو کام آئے گا، دوسرا دھوکہ کام نہیں آئے گا۔ مثال کے طور پر ایک دھوکہ جو آدمی کو کام آنے والا ہے، اس کو دنیا کی ایک مثال سے سمجھیے۔ جو بھی فروٹس وغیرہ خریدتے ہیں، کوئی آدمی جا کر خریدا تو اسے پریشانی، یعنی کہ کمی بیشی میں خریدا۔ ایک ہی گھر کے 2 افراد الگ الگ قیمت میں خریدے۔ پہلے باپ جا کر 1 کلو کے فروٹس لے کر آیا، پھر دوسرا اس کا بیٹا جا کر وہیں سے فروٹس لے کر آیا جہاں وہ خریدا تھا، لیکن فرق ہو گیا، وہ 100 روپے میں لایا یا 70 روپے میں لایا۔ تو ابھی آدمی یہ دھوکے کو سمجھ گیا کہ بیٹا آ کر بولا کہ میں وہاں سے 70 میں لایا ہوں، باپ بولا کہ میں 100 میں لایا ہوں، تو 30 روپے کا دھوکہ کھایا۔ جب تذکرہ ہوا تو آدمی کے دل میں بات آ گئی کہ اگلی مرتبہ یہاں نہیں جانا، اس لیے کہ یہاں پر کچھ دھوکہ ہو رہا ہے۔ تو یہ دھوکہ کیا ہے؟ کام آنے والا ہے۔ یہ دھوکہ کام آنے والا ہے۔ ایسے ہی دنیا میں آدمی زندگی گزارتا رہتا ہے، اپنی زندگی کو دینداری سمجھ کر، اپنی زندگی کو کامیاب زندگی سمجھ کر زندگی گزارتا رہتا ہے۔ بسا اوقات ایسے رمضان کے مبارک مہینے میں کسی بیان کے ذریعے سے یا پھر اللہ کے راستے میں جا کر، جماعت میں جا کر، وہاں سمجھ میں آتا کہ زندگی کیا ہے، کہ ہم لوگ اب تک کیا کر رہے تھے، ہم کو کیا کرنا تھا۔ کئی خانقاہ میں چلا گیا، ایک بزرگ کی صحبت میں رہا، سمجھ میں آ گیا کہ بھئی زندگی کس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں گیا، جماعت میں گیا، وہاں پر سمجھ میں آیا کہ زندگی کس کو کہتے ہیں۔ اب تک میں کیا سمجھ رہا تھا اور کیا ہے حقیقت، یہ دھوکہ سمجھ میں آ گیا۔ جیسے وہاں 30 روپے کا نقصان سمجھ میں آیا، دھوکہ سمجھ میں آیا، دھوکے سے بچ گیا۔ یہ تمام چیزیں بھی دھوکے کو بتلاتی ہیں کہ تم جس کو زندگی سمجھ رہے ہو، جس کو تم دین سمجھ رہے ہو، وہ غلط ہے۔ کہ میں جو سمجھ رہا ہوں، اب کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایسے مجلسوں میں، جماعت وغیرہ میں جا کر، یا پھر اللہ کے راستے میں جا کر، خانقاہوں میں جا کر، بزرگوں کی صحبت میں جا کر بیانات وغیرہ سننے کے بعد سمجھ میں آتا کہ بھئی کتنے میں غلطی میں تھا، کتنے میں غلطیاں کر رہا تھا، کتنا میں دھوکے میں تھا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ کیا چیز ہے نہیں معلوم، روزہ کیا چیز ہے نہیں معلوم، جب اللہ کے راستے میں گئے، ایسے مجالس میں گئے، سمجھ میں آیا، ایک ساتھ 10 سال کی، 15 سال کی زکوٰۃ ایک ساتھ نکالنے والے بنے۔ حج فرض ہو گیا ہے، حج کی فرضیت کیا ہے نہیں معلوم، حج کس کو کہتے ہیں نہیں معلوم،
تو جب یہ ایسے مجالس میں اللہ کے راستے میں گئے، سمجھ میں آیا کہ چلو یہ حج اس کو کہتے ہیں، میرے اوپر تو حج کتنے سال ہو گئے فرض ہو کر، جا کر آنے کا خرچہ تو میرے پاس اس سے زائد بھی ہے، تو میں سمجھا تھا کہ حج کو جو ہے بالکل آخر میں پوتروں کی، نواسیوں کی، سب کی شادی کر کر حج کو جانا ہے۔ آدمی سمجھتا ہے نا بعض لوگ، تو یہ ایک قسم کا دھوکہ ہے، یہ دھوکہ کام آنے والا ہے۔ آدمی متنبہ ہو جاتا، الرٹ ہو جاتا کہ میں غلطی کر رہا تھا، اب مجھے صحیح کرنا ہے، اب میں دھوکے میں تھا، اب میں دھوکہ نہیں کھانا ہے، تو یہ دھوکہ کام آنے والا۔ دوسرا دھوکہ وہ ہے جو کام آنے والا نہیں، یہ پہلا دھوکہ کام آ رہا نا، دوسرا دھوکہ وہ ہے جو بالکل کام آنے والا نہیں ہے۔ وہ دوسرا دھوکہ کیا ہے؟ موت کے وقت میں آدمی کا دھوکہ کھلے گا کہ بھائی میری زندگی کیسے گزار دی میں نے، سامنے موت کا فرشتہ ہے، سامنے قبر ہے، سامنے آخرت ہے، سامنے عزرائیل السلام ہے، اب اس کو زندگی سامنے دکھائی جائے گی کہ زندگی اللہ نے تم کو آخرت بنانے کے لیے دیا تھا، یہ زندگی تمہارے لیے جنت بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ دیا تھا، اب یہ زندگی سے تم فائدہ نہیں اٹھائے، دھوکے کا سامان تھا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا سامان تھا، دھوکے کے سامان میں پڑھ کر تم خود دھوکہ کھا گئے، اب یہ دھوکہ کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہماری زندگی میں قرآن مجید اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال سے سمجھیے، ہم لوگ چیزیں خریدتے ہیں، واشنگ مشین خریدتے ہیں یا پھر فریج وغیرہ خریدتے ہیں یا کوئی بھی چیز خریدتے ہیں، اس کے ساتھ ایک کتاب آتی ہے، گائیڈ بک کے طور پر ایک کتاب آتی ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے اس کو ایسے استعمال کرنا ہے، ایسے استعمال نہیں کرنا ہے، استعمال کرنے کی چیز پر رائٹ مارک رہتا ہے اور جیسا استعمال نہیں کرنا وہاں پر انٹو مارک رہتا ہے، اور اس گائیڈ بک میں یہ بھی رہتا ہے لائف آنے کے لیے آپ کو یہ رولز اینڈ ریگولیشنز پر استعمال کرنا ہے، استعمال ایسے کرنا ہے، ایسے استعمال کریں گے کبھی بھی خراب ہو سکتی ہے۔ یہ گائیڈ بک ہے نا، اس کے اندر تمام چیزیں بتائیں۔ اور آج کل تو کیا ہو رہا ہے کہ جو نئی چیز آتی ہے اس کے بعد ڈیمو کے لیے آدمی بھیجتے ہیں، استعمال کرنے کا طریقہ بتا کر جاتا ہے وہ کہ دیکھو اس کو ایسے استعمال کرنا ہے، اس کو ایسے آن کرنا ہے، اس کو ایسے بٹھانا ہے، اس کو ایسے اس طور پر اس میں پانی ڈالنا ہے، اس طور پر یہاں پر چیزیں رکھنا ہے، یہ تمام چیزیں بتانے کے لیے ڈیمو کے طور پر آتے نہیں لوگ، کمپنی سے ایک آدمی آتا ہے اور اس کا کوئی معاوضہ وہ نہیں لیتا، کمپنی والے اس کو سیلری دیتے ہیں، کوئی آدمی خصوصی دیتا ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اس کے لیے معاوضہ متعین نہیں ہوتا۔ تو ایسے ہی ہماری مثال ہے، ایک گائیڈ بک کے ذریعے سے چیز کے صحیح استعمال کرنے نہیں کرنے پر، صحیح استعمال کرنے اور برے استعمال سے بچانے کے لیے گائیڈ بک دیا جا رہا ہے، اور اسی طریقے سے ایک آدمی کو ڈیمو کے طور پر بھیجا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی امتوں کو پیدا کر کر گائیڈ بک کے طور پر ہی آسمانی کتابوں کو دیتا تھا۔ یہ آسمانی کتابیں ہمارے لیے گائیڈ بک ہے کہ ان کتابوں کو دیکھو، ہاں صحیح استعمال کرنے پر چیز لائف آئے گی، صحیح استعمال نہیں کرنے پر چیز کبھی بھی خراب ہو سکتی ہے۔ یہ چیزیں ہمارے لیے گائیڈ بک ہے کہ یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کا راستہ ہے، یہ اللہ کی رضامندی کا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں راستوں کو کھول کھول کر دکھلا دیا۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے واضح طور پر ہیں۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک پادری آیا، جانتے ہیں نا پادری، پجاری وغیرہ جو رہتے ہیں، ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا حضرت یہ جو قرآن مجید ہے یہ اللہ کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، کیا بول رہے ہیں؟ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب انسان کی لکھی ہوئی ہے۔ اللہ کی لکھی ہوئی ہوتی تو اس میں غلطی نہیں ہوتی تھی، اللہ کی ذات کے موافق نہیں ہے کہ غلطی ہو جائے، اس میں غلطی ہے، اس لیے میرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ کتاب آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھے ہیں یا کوئی صحابہ لکھے ہیں۔ تو حضرت پوچھے تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تو بولے تمہارے قرآن میں سورہ رحمان ہے۔ ہاں ہے، سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 33 سے 31 مرتبہ آتا ہے۔ یہ آیت کتنی مرتبہ آتی ہے؟
बार बार फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अल्लाह ताला की किन किन नेमतों को झुटलाओगे, तुम अल्लाह ताला की किन किन नेमतों को झुटलाओगे, ये बात उसके अंदर बार बार आती है। ये बात तो हमें समझ में आती है। लेकिन ये आयत हाज़िही जहन्नमुल्लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून, ये वो जहन्नम है जिसको काफिर लोग झुटकाते हैं, जहन्नम का तस्किरा। इसके बाद फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान है, समझ में ये जन्नत का तस्किरा है। हुरुम मक़सूरातुन फ़िल क़ियाम, वहाँ पर हूरें रहेंगी, वहाँ पर आपके लिए बड़ी बड़ी चीज़ें, ये तमाम चीज़ों का जिक्र है। जन्नत एक नेमत है। जन्नत के तज़किरे के बाद ये आयत का आना बात में अक़ल में बात आती है कि बात सही है। जन्नत की नेमत को झुटलाना एक झुटलाने के तौर पर है, नाशुक्री के तौर पर है। तो जन्नत के तज़किरे के बाद हुरुम मक़सूरातुन फ़िल क़ियाम, ऐसे ही बहुत सारी जन्नत की आयतें हैं। इसके बाद फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान की आयत का आना, ये बात तो अक़ल में आती है कि सही है। लेकिन जहाँ पर जहन्नम का तज़किरा है, हाज़िही जहन्नमुल्लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून, ये वो जहन्नम है जिसको काफिर लोग झुटकाते हैं। उसके बाद फिर वो आयत आ गई फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम अल्लाह ताला की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। क्या जहन्नम नेमत है? अगर जहन्नम नेमत होती तो ये आयत ठीक थी, लेकिन जहन्नम नेमत नहीं है, वो तो सज़ा की जगह है, वो तो अज़ाब की जगह है। वहाँ पर आप ये इस आयत को फिट कर दिए हैं, जो कि गलत है, गलती हुई है, इंसान लिखा है। अब हज़रत बोले आपकी बात पूरी हो गई? हाँ हो गई। अब बताओ कि अब हज़रत बोलने लगे, देखो तुम्हारी अक़ल में बात आए या ना आए, ये किताब अल्लाह की है, मिन जानिबिल्लाह है। अल्लाह ताला हमारे नबी को उम्मी बनाने की हिकमतों में से एक हिकमत ये भी है कि दुनिया में आखिर तक आने वाला इंसान ये ना कहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से कुरान लिखे हैं, क्योंकि हमारे नबी को लिखना पढ़ना नहीं आता था। इसीलिए इसमें हिकमत है ताकि अल्लाह के नबी लिखे, ये उनके ऊपर इल्ज़ाम ना लगाया जा सके। लेकिन फिर भी तुम समझो, मैं बताता हूँ। एक आदमी यहाँ से, अब हम लोग अनंतपुर में हैं, बेंगलोर जा रहा है। एक आदमी यहाँ से निकला, तो जाते 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 एक आदमी, दो रास्ते मिल गए उसको दो रास्ते। अब खड़ा हो गया, बोर्ड वगैरह कुछ नहीं है, वहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है। उससे पूछे बेंगलोर जाने का रास्ता कौन सा है? अब वो आदमी क्या बोलता है, देखो दोनों रास्ते जाएंगे, ये रास्ता भी जाएगा, ये रास्ता भी जाएगा, लेकिन ये रास्ता बहुत अच्छा है, यहाँ पर तुम्हारी जान माल वगैरह की हिफाजत होगी, थोड़ा जल्दी पहुँच जाओगे, आफियत के साथ पहुँचोगे। यहाँ पर भी जाओगे, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे लिए जान का माल का ख़तरा है, रास्ता बराबर नहीं, चोर डकैती वगैरह सब रहते हैं, तुम्हारे ऊपर कभी भी कुछ भी हमला हो सकता है, यहाँ से जाना मुनासिब नहीं है। अब ये आदमी इसके ऊपर दोनों तरह का एहसान कर दिया कि अच्छा और बुरा दोनों रास्ते बताना ये नेमत है। मैंने तुमको बता दिया कि ये रास्ता अच्छा है, ये रास्ता बुरा है। अब तुम्हारा इस बुरे रास्ते को छोड़ना मेरी नेमत की कदरदानी है, सही रास्ते को इख्तियार कर लेना ये मेरी नेमत की कदरदानी है, छोड़ना नेमत की नाकदरी है और नेमतों को झुटलाना है। ऐसे ही अल्लाह ताला कह रहे हैं जहन्नम एक अजाब की चीज़ है, जहन्नम में अजाब है, जहन्नम में कीड़े मकोड़े हैं, वहाँ पर सांप वगैरह है, वहाँ अजाब है। ये बताकर अल्लाह ताला बंदों पर, उम्मत पर और क़यामत तक आने वाले लोगों पर एक नेमत बयान कर दिया कि इससे बचो। अब मेरी बात को सुनकर बचेगा तो नेमत की कदरदानी, लेकिन लोग जहन्नम की तरफ दौड़ रहे हैं तो ये नेमत की नाशुक्री है। अल्लाह ये बता रहे हैं कि तुम मेरी किन किन नेमतों को झुटलाओगे। और जन्नत में क्या क्या है, हूरें हैं, वहाँ पर नेमतें हैं, वहाँ पर ये है, तमाम चीज़ें, उसके मानकर उस पर चलना उसकी कदरदानी, इसको सुनकर इससे बचना इसकी कदरदानी। इसलिए इस आयत को यहाँ लाया गया है। तो अब वो समझ में आ गया। अब अल्लाह अकबर, आपकी बात से मुझे इत्मीनान हो गया। तो कुरान ये हमारे लिए गाइड बुक है। तो कुरान हमें रहनुमाई करता है, कुरान हमें बतलाता है कि कुरान एक ज़िंदगी कैसे गुजारे। ये हर आदमी के लिए एक रास्ता दिखलाने वाला एक राहिब है, रहबर है। तो गाइड बुक की तरह, और गाइड बुक कुरान है। और कुरान को समझाने के लिए डेमो के तौर पर एक आदमी जैसा आता है, अल्लाह ताला नबियों को भेजता था। अब नबियों का सिलसिला ख़त्म, तो अब उलमा रहेंगे, उलमा उम्मत को समझाएंगे, उलमा की निगरानी में हम अपने मसाइल को हल करना। और एक सवाल ये पैदा होता है, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में जब इंसान को भेजा, जन्नत बनाया, और अल्लाह ये तो नहीं चाहता कि बंदे जहन्नम में जाए। कोई चाहता है? अल्लाह चाहता है कि बंदा जहन्नम में जाए? नहीं, अल्लाह बिल्कुल नहीं चाहता जहन्नम में जाए।
پھر کیوں اللہ تعالیٰ دنیا میں گناہوں کو پیدا کیا، بری چیزوں کو کیوں پیدا کیا؟ ایک سوال آدمی کے دل میں آ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کیا خون خرابہ کرنا، جھوٹ بولنا، رشوت لینا، یہ تمام گناہوں کو کیوں اللہ پیدا کیا؟ اگر یہ گناہوں کو پیدا نہ کرتا، یہ بدنگاہی کو پیدا نہیں کرتا، یہ زنا کو پیدا نہیں کرتا، اسے برے چیزوں کو پیدا نہیں کرتا تو ہر آدمی نیک کام کرتا اور جنت میں چلا جاتا تھا۔ تو اس کا جواب بھی محسوس طریقے سے سمجھیے۔ آج کل آپ لوگ دیکھے ہوں گے امتحان کا ایک طریقہ چلتا ہے، سوال دیتے ہیں، سوال کے نیچے 4 آپشنز دیتے ہیں، دیکھیں ہیں اس کے اندر 4 آپشنز ہوتے ہیں۔ اب یہ 4 آپشنز میں کتنے جواب صحیح ہوتے ہیں، کتنے غلط ہوتے ہیں؟ 3۔ اب لکھنے والا طالب علم اپنے ٹیچر سے یا ایجوکیشن بورڈ سے یہ سوال کرے آپ مجھ پر ظلم کر رہے ہیں، یہاں پر تو 3 صحیح جواب ہونا چاہیے، 1 غلط جواب ہونا چاہیے۔ 3 غلط جواب دے کر 1 صحیح جواب دے کر یہ پڑھانے والا استاد اس پر ظلم نہیں کر رہا ہے، اس کو برائی کی طرف نہیں بھیج رہا ہے، یہ آزمانا چاہتا ہے کہ میں یہاں پر 3 غلط جواب دے کر 1 صحیح جواب دے کر یہ آزمانا چاہتا ہوں کہ تم میرے سبق کو کیسا سنے ہو، کتاب کو کیسا پڑھے ہو، اسباق کو کیسا سنے ہو۔ یہ تمام چیزوں کو آزمانے کے لیے غلط جوابوں کو زیادہ دیا جاتا اور کم صحیح جواب کو 1 ہی دیا جاتا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ بھی جنت کو جانے کے لیے 1 ہی ہے، وہ اللہ کا راستہ، قرآن کا راستہ، نبی کا راستہ۔ اب بندہ ان کے روشنی میں برے راستوں کو چھوڑنا، برے راستوں کو کیا کرنا؟ چھوڑنا۔ اب ایک استاد اس پر ظلم تو نہیں کر رہا، اللہ بھی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندہ ان راستوں سے میرے ڈر سے بچتا ہے یا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، دنیا میں رہتے ہوئے آدمی آزمائش میں ہے، ہر لمحہ آزمائش میں ہے، ہر لمحہ آدمی آزمائش میں چلتا رہتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سے ہمیشہ مدد مانگتے رہنا چاہیے، نیک کاموں پر بھی اللہ سے مدد چاہنا۔ اب رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد بھی اللہ سے ایسی ہی توفیق مانگنی چاہیے کہ ہمیشہ دین کے کام میں لگے رہے، نمازوں کی پابندی کرتے رہیں، تقوی پرہیزگاری والی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، سب کریں گے انشاءاللہ۔ ایک سوال یہ کیا گیا تھا کہ بینک سے جو انٹرسٹ کی رقم جو ملتی ہے اس کو کیا کرنا ہے، انکم ٹیکس میں دے سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے، سیونگ اکاؤنٹ بینک میں نکالنا جائز نہیں ہے۔ سیونگ اکاؤنٹ اکثر و بیشتر لوگ سیونگ اکاؤنٹ ہی نکالتے ہیں، تو جہاں تک ہو سکے سیونگ اکاؤنٹ کو بند کر کر اس کو کرنٹ اکاؤنٹ میں بدل دے یا پھر اس کو کرنٹ اکاؤنٹ بنا لے، اس لیے کہ کرنٹ اکاؤنٹ میں سود نہیں آتا، سود کی رقم نہیں آتی۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اور ہمارا مقصد کیا ہے، رقم کو جمع کرنا ہے، حفاظت کی غرض سے ہم رکھتے ہیں تو کرنٹ اکاؤنٹ اوپن کر لینا، اور اگر مشکل ہے، کوئی تاخیر ہو رہی ہے تو تب تک کے لیے تو ٹھیک ہے، اس وقت تک جو سود کی رقم آتی ہے اس کو فوری طور پر نکال لینا، سال میں 1 مرتبہ یا 2 سال میں جیسے بھی سہولت ہو نکالنا، نکال کر اس کو انکم ٹیکس میں دے سکتے ہیں۔ انکم ٹیکس ایک ایسا ٹیکس ہے جو غیر شرعی ہے، ظلماً ڈالا جاتا ہے۔ آدمی محنت کر کر کما رہا ہے، آدمی خون پسینہ ایک کر کر کما رہا ہے، آدمی نوکری کر کر کما رہا ہے، کام کاج کر کر کما رہا ہے، اس کے کمائی ہوئی رقم پر گورنمنٹ انکم ٹیکس ڈال رہی ہے۔ تو انکم ٹیکس جو ڈالی جاتی ہے اس کے اوپر چاہے تو انٹرسٹ کے پیسے دے سکتے ہیں۔ مطلب کیا ہے، وہ انٹرسٹ سرکار سے ہم کو ملی تھی، پھر ہم سرکار کو دے رہے ہیں۔ انٹرسٹ کا یہی 2 مصرف ہے، ایک کیا، جہاں سے سود کی رقم آئی ہے وہی پہنچانا۔ اب ہم کو بینک سے جو سود کی رقم ملی ہے، کس سے ملی ہے؟ بینک سرکار سے ملی ہے، تو انکم ٹیکس میں دینے سے جو کہ ظلماً لیا جاتا وہ بھی اسی کو چلا جائے گا۔ دوسرا آ کر جو مصرف بتایا تھا، بالکل غریب لوگ جو ہوتے ہیں مسلمانوں میں، ان کو بغیر ثواب کی نیت کے دے سکتے ہیں، یہ انکم ٹیکس میں بھی دے سکتے ہیں۔ دوسرا جو ہے جی ایس ٹی وغیرہ، یہ جی ایس ٹی بھی غیر شرعی مانا جاتا ہے، جی ایس ٹی وغیرہ میں بھی دے سکتے ہیں جہاں تک ہو سکے۔ اس میں ایسے ٹیکس میں نہیں دے سکتے جس کا نفع ہم کو ملتا ہے، جو کہ شرعی ٹیکس ہیں، جیسے گھر کا ٹیکس ہے، یہ گھر کا ٹیکس شرعی ہے، ہمارے شریعت میں بھی اس کی مثال ملتی ہے۔
یہ گھر کا ٹیکس ہے، پانی کا ٹیکس ہے، کرنٹ بل کا ٹیکس ہے، یہ اس طریقے سے جو ٹیکس، یعنی کہ اس ٹیکس کے بدلے میں ہمیں کیا مل رہا ہے؟ نفع. نفع کے بدلے میں دیے جانے والے ٹیکس میں سود کی رقم نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اس سود کو ہم اپنے لیے استعمال کرنا لازم آ جاتا ہے. اس لیے ہم لوگوں کو جو چیزیں نفع پہنچاتی ہے ان چیزوں کے ٹیکس میں سودی رقم نہیں دے سکتے. اب یہ ہماری جو رقم آ رہی کما کر وہ ہمارے بالکل ہمارے اوپر ظلمن لیا جا رہا، تو ایسی صورتوں میں دے سکتے ہیں، دوسری چیزوں میں نہیں دے سکتے. دوسرا سوال یہ کیا گیا تھا، مساجد کے لیے غیروں کا پیسہ استعمال کرنا کیسا ہے؟ مساجد کے لیے غیروں کا پیسہ استعمال کرنا جائز ہے، لے سکتے ہیں اگر وہ حرام کمائی نہ ہو، جیسے کہ کھلم کھلا وہ بار رکھا ہوا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، تو اس کی رقم نہیں لے سکتے. ورنہ تو غیر کی رقم مسجد کی تعمیر کے لیے بھی لے سکتے ہیں، مسجد کے کسی کام کے لیے لے سکتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے اس کے پیسہ لینے سے آگے چل کر مسجد اور مسجد کے امور میں کوئی دخل اندازی وہ نہیں کرے گا، یا اس سے کوئی فتنہ کا اندیشہ نہیں ہے، تب لے سکتے ہیں، ورنہ لینا جائز نہیں ہے. لیکن پھر بھی نہ لینا بہتر ہے. لینا جائز ہے، نہ لینا بہتر ہے. یہ جو اسکیمز وغیرہ کا جو سوال کیے تھے، سرکار کی جانب سے جو اسکیمز ہوتی ہیں ماہانہ اتنا پیسے، جیسے کہ میں مثال کے طور پر آپ کو دیتا ہوں، سکنیا سمردھی یوجنا جو گورنمنٹ کی جانب سے چلتی ہے، ایسے اسکیمز ہوتے ہیں. تو اس میں چونکہ سرکار سے ہم یہ بات معلوم کر لیں کہ یہ جو زیادہ رقم کر دی جا رہی ہے، یہ رقم بطور تحفے کے دی جا رہی ہے اور ہمارے پیسوں کو سود کے طور پر استعمال نہیں کیا جائے گا، اور ہم آپ کو انٹرسٹ بھی نہیں دیں گے. اور ایسا بولنا مشکل ہے. آج ہندوستان میں ہم جو بھی اکاؤنٹ میں پیسے ڈالتے ہیں وہ سود کے طور پر ہی اس میں اضافہ ہو کر ہی دیتے ہیں. تو اس لیے یہ چیزیں جائز نہیں ہیں. ہاں اگر آپ حفاظت کے طور پر بندنا چاہتے ہیں تو ڈال سکتے ہیں، زائد رقم کو استعمال نہیں کر سکتے اسکیمز وغیرہ میں. ہاں سود کا تھوڑا بھی اس میں شبہ نہیں ہے، اور اس کے اندر سود بالکل نہیں ہے، آمیزش نہیں ہے، تو اس صورت میں ایسے اسکیمز کو استعمال کر سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے. ایک سوال یہ کیا گیا کہ مردوں کو جنت میں حوریں ملتی ہیں تو عورتوں کو کیا ملتا ہے؟ تو یہ سوال اکثر و بیشتر عورتوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے اور سوال پیدا بھی ہوتا ہے. دیکھیے جنت میں اللہ تعالیٰ ہر خواہش کو پورا کریں گے، یہ بات تو جانتے ہیں نا آپ لوگ. اللہ تعالیٰ جنت میں ہر آدمی کی جو چاہے خواہش پورا کریں گے، لیکن وہ خواہش اللہ پورا نہیں کریں گے جو فطرت کے خلاف ہو. دنیا میں اللہ تعالیٰ ایک نظام ایسا بنائے ہیں کہ مرد کے لیے 4 بیویاں ہو سکتی ہے، لیکن ایک عورت کے لیے 1 سے زائد مرد نہیں ہو سکتا. دنیا میں آپ دیکھیے غیر مذاہب لوگوں کو بھی دیکھیے، ایک عورت کے 2 مرد ہیں تو کتنی نیچی نگاہ سے دیکھا جاتا، کتنی بری نگاہ سے دیکھا جاتا. آپ کوئی عورت اس نگاہ سے پوچھ رہے ہیں کہ جیسے عورتوں کو حوریں ملتی ہے تو مردوں کو حوریں ملتی ہے تو عورتوں کو بھی مرد حور ملنا چاہیے. اگر یہ عقیدہ اگر عورت رکھ رہی ہے تو وہ جنت بھی نہیں جائے گی، کیونکہ اتنا برا گمان رکھی ہے، اتنا بری خواہش رکھی ہے دل میں کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتے. ہاں البتہ جنت میں جتنے حوریں اس کے شوہر کو ملیں گے 70 یا کتنے بھی ہو، جتنے بھی تعداد آئی ہے، اس لیے کہ جنت کی کیفیت نہ کسی کانوں نے سنا ہے، نہ کسی آنکھوں نے دیکھا ہے، نہ کسی زبان نے بیان کیا ہے. ایسی کیفیت اللہ تعالیٰ جنت میں رکھا ہے. تو اب جو حوریں مرد کو ملیں گی ان تمام عورتوں سے بھی زیادہ خوبصورتی اللہ تعالیٰ اپنی دنیا کی بیوی کو دے گا، اور وہ خوبصورتی جو بیوی کو ملے گی وہ تمام حوروں کی سردار بھی رکھے گی. اب دنیا یہ دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کا گھر ہے، یہاں کینہ، حسد، کپٹ، دشمنی سب بھری ہوئی ہے. تو اب سوگن کو برداشت کرنے کی طاقت دنیا میں نہیں ہے کہ میرے رہتے ہوئے میرے شوہر کی کوئی دوسری بیوی آئی، کوئی بھی برداشت نہیں کرتی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اب دیکھیے دنیا میں مرد 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ کمایا تو بیوی خوش ہوتی، ناراض ہوتی، ارے بھائی میرا شوہر تو ترقی کر رہا ہے. تو کل اللہ تعالیٰ دنیا کے اعمال کے بدلوں میں حوروں کا اضافہ کرے گا تو دنیا کی بیوی کو وہ فخر کا باعث بنے گا
کہ میرے شوہر کو اتنے ہورے ملی ہیں، وہ فخر کرے گی، اس سے عورت کو کوئی عار محسوس نہیں ہوگی، اس کو کمتر محسوس نہیں ہوگی۔ تو عورتوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے جیسے عورتوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں پردے میں رکھا ہے تو ان کو ایک خاص کوئی چیز ملنے والی ہو جو کہ وہ بھی پردے میں رکھا ہو، اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں، لیکن مایوس کسی کو نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ جنت میں کسی کو مایوس نہیں کریں گے۔ کیا بول رہے تھے آپ؟ پنشن میں ڈبل پیسہ ملتا ہے۔ آدمی گورنمنٹ کام کرتا ہے یا جو بھی ملازمت کرتا ہے، اس میں ہر ماہانہ اتنی رقم گورنمنٹ وہ سیلری میں سے نکال لیتی ہے۔ جب آدمی ریٹائر ہو جاتا ہے تو اس کی رقم ڈبل ہو کر آتی ہے۔ تو یہ رقم جائز ہے، یہ رقم بالکل آدمی لے سکتا ہے، یہ سود نہیں ہے، یہ جیسے حلال پیسوں کو استعمال کر سکتا ہے ایسے ہی اس رقم کو استعمال کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو رقم، یہ جو سیلری میں سے جو پیسے کٹ ہوتے ہیں یہ آدمی اپنے طور پر نہیں دیتا، یعنی آدمی جاب میں جوائن ہو گیا تو ختم، اب اس کے ساتھ لازم ہے کہ اس کی سیلری میں سے کچھ پیسے کٹ ہوں گے اور وہ پیسے بالکل ریٹائر ہونے کے بعد ملیں گے کچھ اضافے کے ساتھ۔ تو بغیر اختیار کی کٹ ہو جانے کی وجہ سے آدمی کا جو پی ایف کٹ ہوتا ہے، یہ جو پرسنل فنڈ جو کہتے ہیں، وہ ڈبل ہو کر آتا ہے، تو وہ جائز ہے، لے سکتے ہیں پرسنل فنڈ۔ عام آدمی کا جاب کرنے والا ہے، عام آدمی کو دیتی ہے نا، عام آدمی کا کیا؟ پینشن دیتی ہے مہینہ۔ گورنمنٹ کی جانب سے، سرکار کے جانب سے جو آدمیوں کے لیے دیا جاتا ہے وہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمارے ہی ٹیکس کے پیسوں سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ہمارے ہی پیسے لے کر لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں، تو لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں البتہ مساجد کے لیے سرکار کا پیسہ لینا نہ لینے میں علماء کا اختلاف ہے، کیونکہ مساجد کو سرکار کی رقم لیں گے، ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر مساجد پر کچھ آفتیں آئے کہ ہم لوگ اتنے سال تک آپ لوگوں کو پیسے دیے ہیں تو اب ہمارا اس میں کچھ چلے گا، تو ایسے کچھ نقصانات ہو سکتے ہیں، اس لیے منع کرتے ہیں۔ حرام تو نہیں ہے، حرام نہیں ہے، منع کرتے ہیں بس۔ اور مکروہ ہے، بغیر وضو کے اذان دینا مکروہ ہے۔ اذان تو ہو جاتی ہے، اذان ہونے میں کوئی یہ نہیں ہے، جیسے نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی، اذان بغیر وضو کے نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے، مکروہ ہے، بہتر نہیں ہے، وضو کر کر ہی دینا چاہیے، اللہ کا نام بلند کرنا چاہیے۔ محنت کے پیسے ہمیں خود بنتے ہیں، سو وہ سیلری میں خود بخود کٹ ہوتے ہیں، سو نہیں، جب آپ سیلری جب یہ کرتے نا، ہر نوکری میں ایک قانون ایسا بنا دیا گیا ہے کہ جو بھی نوکری کرے گا اس کی رقم میں سے کچھ کاٹا جائے گا۔ آدمی بالکل کٹ نہیں ہونا اختیار ہے، بالکل پی ایف نہیں کاٹنا میرا، ہاں وہ بولتا ہوں، تو آدمی چاہتے ہوئے بھی اس کو کینسل نہیں کرا سکتا۔ یہ جو ہم لوگ اسکیموں میں بنتے ہیں، ہم خود اختیار سے مان رہے ہیں، جس کی یعنی کہ آدمی خود سود کی طرف دوڑ رہا ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ آدمی چاہا بھائی میری سیلری میں سے پی ایف کے طور پر کچھ بھی نہیں لینا، نہیں مانتے، بالکل کاٹیں گے بولتے ہیں، اس لیے وہ جائز ہے، بغیر اختیار کے ملنے والی رقم ہونے کی وجہ سے جائز، یہ چیزیں اختیار سے لینے کی وجہ سے ناجائز۔ اور ٹھیک، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔